اب ہم اپنی جیبوں کو خود ٹٹول لیں ہمارے پاس مسواک ہے یا نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے توفیق دیا کہ مسواک کا وضو کر کے ہم نے مغرب پڑھا، 70 نمازوں کا مغرب کا ثواب مل گیا۔ حج عمرے میں بلاتے ہیں، وہاں حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا کتنا بڑھ جاتا ہے بھاؤ اور ریٹ، 1 لاکھ، اور مسواک کر کے وضو کر کے پڑھیں تو ارے بھائی جانے والے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہدیے میں مسواک ہی دے دیجئے۔ آدمی دنیا داری کے بارے میں کیوں، وہ ادھر مسواک کر کے نماز پڑھے گا ہمارے اکاؤنٹ میں۔ ہاں، الدال علی الخیر کفاعلہ، جی ہاں۔ تو صاحب جو کچھ دین ہے عمل کرنے کے لیے ہے، دین اللہ نے دیا عمل کا، عبادات کا بھی دین، نماز روزہ، اسی کے ساتھ ساتھ معاملات کا دین بھی، کھیتی باڑی کیسے کرنا، ضرورت ہے کار کی، موٹر سائیکل کی، ٹریکٹر خریدنے کی تو کس طرح، خرید و فروخت کے احکامات کیا ہیں کہ چلیے قسطوں پہ، EMI پہ، لون پہ، انٹرسٹ اور سود پہ لے رہے ہیں، کوئی احساس نہیں امت کے اندر معاملات کے دین کا۔ شادی بیاہ ہماری ہو رہی ہے منمانی طریقے پر، حرام جب آتا ہے تو یقینی وبال ساتھ لے کے آتا ہے۔ حرام، حلال پاکیزگی، اور اللہ نے جو وعدہ کیا یربی الصدقات، پاکیاں صدقات سے مراد پاکیزہ چیزیں، یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹا ڈالیں گے، اور حلال اور پاکیزہ چیزوں کی اللہ ایسی پرورش کریں گے جیسے کسان اپنے کھیت کے پودوں کی دیکھ ریکھ کر کے اس کے نشو و نما کی جتن کرتا ہے، گروتھ کے لیے ساری فکر کرتا ہے کہ یہ پودے بڑے ہوں، بالیاں لگیں۔ حلال ایک ہوگا، اس ایک کا نفع ایسے درخت کی صورت میں سامنے آئے گا جس ایک دانے سے درخت اگے، اور اس درخت پہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ حلال، یقین بگڑا ہے نا، کیوں اللہ والوں سے جڑے ہیں ہم؟ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت حرام صرف جھوٹ بولنے والا، رشوت لینے والا، خیانت کرنے والا نہیں کھاتا۔ اگر ہم نے عالم ہو کر، مفتی ہو کر، تبلیغی ہو کر، خانقاہی ہو کر ابا کے انتقال کے بعد اپنی بہنوں کا میراث کا حق نہیں دیا تو صاحب ہم عالم ہو کے حرام کھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ حرام کی نحوست اور وبال یہ ہے، اعمال کی قبولیت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے بدلنے والی چیز دعا ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، حدیث پاک۔ اللہ کا موڈ بدل جاتا ہے انسان کے آنسوؤں سے، اللہ کے غصے پہ پانی، دہکتی آگ، جیسے چھڑکاؤ کیا جاتا ہے آگ بجھتی ہے، گنہگار بندے کے ندامت کے آنسو اللہ کے غصے کی بھڑکتی ہوئی آگ بجھا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں آدمی نے حرام خوری کر رکھا ہے، آدمی انتہا کر دیتا ہے لجاجت کی، مسکنت کی، ایڑیاں رگڑنے کی، یہ نحوست ہے حرام کی۔ جو سید الانبیاء صلی اللہ درود پاک پڑھتے رہے، بڑا مبارک اور نہایت ہی بابرکت عمل ہے، درود پاک زبان سے نکل جائے اور اس عمل کی توفیق مل جائے کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، میری قسمت جاگ گئی، یہ کس کا مبارک نام میری زبان پہ آیا ہے، میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، نکلنے والے حروف میری زبان چوم چوم کے نکل رہے ہیں۔ کائنات کا واحد اکلوتا، البیلا اچھوتا، ایک ہی نورانی نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آدمی سفر میں نکلے
توشہ ختم ہو جائے اور سفر مشقت بھرا، کار والا، موٹر سائیکل، ٹرین اور فلائٹ والا نہیں، اونٹ، گھوڑے اور خچر والا، اور عام راستوں کا نہیں، ریتیلے، ریگستان، ڈیزرٹ والے راستوں کا، جہاں ہوا کے ساتھ گرد اٹھتا ہے، بگولے بن کے ریت اڑتی ہے، آدمی کے تن بدن بال پہ ریت پڑ چکی ہے، کپڑے میلے ہو چکے ہیں، بھوک پیاس سے چہرہ بگڑ چکا ہے، دیکھنے والوں کو ترس آئے، اشعث اغبر، اس حال میں ہاتھ پھیلائے اور کہے یا رب یا رب یا رب۔ اللہ کی رحمت کو بندہ جب پکارتا ہے نا، بچے جب ابا ابا کہتے ہیں نا، گدگدی سی ہوتی ہے، اولاد والے جانتے ہیں۔ ماں کے سامنے بچہ روتا ہے، مامتا جوش مارتی ہے، سینے سے دودھ کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ ہاں، اس پکار اور رونے کی تاثیر ایسے ہی اللہ کی رحمت کے سمندر میں ابال آتا ہے جب اللہ کو محبت سے بندہ پکارتا ہے یا رب۔ ہاں، اللہ فرشتوں کو عرش کے بلاتے ہیں اور کہتے اعلم عبدی ان لہ ربا۔ تم کیا سمجھتے تھے میرا بندہ بھول گیا مجھے؟ ارے دیکھو نا، دیکھو، یاد آئی گیا میرے بندے کو کہ اس کا بھی کوئی پروردگار ہے، پالنہار ہے۔ ہاں، پھر گناہ ہوتا ہے، بندہ پھر پکار کے کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا، اللہ جی پھر غلطی کر بیٹھا، اللہ ابھی تو توبہ کیا تھا، اللہ پھر پھسل گیا، بہک گیا، اللہ سے پھر توبہ، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بندے تو گناہ کرتا کرتا تھک سکتا ہے، میں بخشتے بخشتے تھک۔ حرام ایسی نحوست ہے کہ دعاؤں کی قبولیت چھین لیتی ہے نحوست۔ حدیث پاک میں وہ یا رب کہتا ہے، مل مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، کھانا پینا، کپڑا اوڑھنا بچھونا، پیر کا چپل سب حرام کا، بہن کا حق میراث دیا نہیں ہے، مولوی بھی حرام کھائے، جماعت کا امیر بھی حرام کھائے، خانقاہ میں ہم مشائخ کے مرید ہو کے حرام کھائیں، تو پھر کہاں سے دعاؤں میں تاثیر ہوگی؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ مسجدوں پہ بلڈوزر کا چلنا کیسے تھمے گا؟ ہم ظالموں کا رونا روتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کلیئر کر دیا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوتوں کی سزائیں ہیں۔ تو دین میری آپ کی ذاتی ضرورت ہے صاحب، ذاتی ضرورت۔ سود خور کا انجام نہایت بدترین، آقا صلی اللہ علیہ، معمولی سمجھ رکھا ہے ہم نے قبر کے حشر کے عذاب کو؟ اللہ کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں کہ ایک مسلمان ریٹائرڈ فوجی، موڈے سے ہاتھ کٹا ہوا، بستی کے بچے، دادا کیسے کٹا آپ کا، دادا کیسے کٹا، کس وار اور جنگ میں؟ فوجی سولجر، تو وہ کہتے بیٹا یہ وار میں نہیں کٹا، جنگ میں نہیں کٹا۔ ارے دادا پھر کیسے کٹا ہاتھ آپ کا؟ دشمن نے کاٹ دیا۔ وہ کہتے نہیں بیٹا، میں نے یہ ہاتھ خود اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ حیرت کی بات، ایک آدمی اپنا ہاتھ ہی کاٹ ڈالے۔ دادا کیوں کاٹا آپ نے؟ تو کبھی وہ بتایا کرتے تھے کہ پوسٹنگ ہوئی، ایک چوکی سے دوسری چوکی جانا تھا، وہ کہنے لگے علاقوں میں جنگلات یہاں تو خوب ہیں، ہر جگہ گاڑی کار ٹرک فوج کا نہیں جاتا، خچر سے لیہ کے علاقوں میں، لداخ ایسے علاقوں میں خچر اور گھوڑوں سے خوراک فوج کی، سولجرز کی پہنچائی جاتی ہے۔ کہ ہم گھوڑے سے دوسری چوکی جانے کے لیے نکلے، وہ کہ میں اور ایک غیر مسلم میرا ساتھی فوجی جنگل آیا، جنگل میں کسی کے رونے کی، چیخنے کی دردناک آواز گونج رہی تھی کہ بڑی ہماری طرف دیکھیے توجہ ہماری طرف، بات تب سمجھ میں آئی، ادھر ادھر نہیں ہماری طرف دیکھیں، کہ ان کو بھی جگائیے، آواز گونج رہی تھی۔ بس
تھک جاتے ہیں نا، تھک جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، اعلان ہو، دین کی محبت میں بیٹھ جاتے ہیں. عمر ہے، دین کی محبت میں بیٹھے ہیں، قربانی دے کے. اللہ ان بزرگوں کی قربانی کے صدقے میں ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی محبت معرفت عطا فرمائے. تو کہنے لگے ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں کسی کو کون ستا رہا ہے، مار رہا ہے. تلاش کرنا شروع کیا تو آواز جس طرف سے آ رہی تھی، لوکیشن محسوس ہوا جھاڑیوں میں، کہ جھاڑیوں میں گئے تو کوئی نظر نہیں آیا. پھر ایک گڈھا نظر آیا، گڈھے کے قریب گئے تو اندر جھانک کے دیکھا کہ یہ لگتا ہے کسی نے کسی کو زخمی کر کے پھینک دیا ہے. کہ جب جھانکا تو وہاں کوئی نہیں ملا، بس ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا، ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ، اور اس ڈھانچے کے گھٹنے کی ہڈی پہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا. وہ مسلمان فوجی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ گڈھا نہیں، یہ پرانی قبر ہے اور یہ قبرستان ہے پرانا. کہ میرا دل تو دہشت اور خوف سے بھر گیا. بچپن کی مکتب کی تعلیم یاد آ گئی، عذاب قبر جو استاد صاحب نے پڑھایا تھا، گھر میں جس کے تذکرے تھے. کہ میں تو گھبرا کے پیچھے ہٹا. غیر مسلم فوجی نے فوراً گن نکال کے فائر کر دیا. کہ بچھو پہ جب گولی لگی ہے تو وہ مرا نہیں، ایک چنگاری سی پھوٹی، اور اس کے بعد وہ بچھو گڈھے سے نکل کے ہمیں دوڑانے لگا. کہ ہم دوڑ رہے ہیں تیزی سے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سناتے تھے، اور ایک اور واقعہ اس کے ساتھ بتاتے تھے کہ وہ بچھو دوڑانے لگا. اب ہم گھوڑا اسپیڈ سے بھگا رہے ہیں، اور وہ چھوٹا سا بچھو، رفتار عجیب تھی اس کی، بالکل قریب آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے. سامنے ندی آ گئی. ابھی دیکھیں کتنے، ابھی بالو بشی سے آئے، 2 بڑی بڑی ندیاں دکھی. کہے کہ خوش ہو گئے، گھوڑا ندی میں کدا دیں گے جان بچ جائے گی. کہے مجھ سے زیادہ گھبرا کے تو وہ غیر مسلم بھاگ رہا تھا. اب اس کی عقل ٹھکانے آئی تھی. میں منع کر رہا تھا مت فائر کر، گولی چلا دیا. اب وہ بچھو کے خوف کے مارے اس نے گھوڑا ندی میں کدا دیا، پیچھے وہ بچھو بھی کود گیا. تو وہ مسلمان فوجی ریٹائرڈ کہنے لگے جیسے ہی کودا ہے اتنے دور کا پانی ابال کھانے لگا، کھولنے لگا صاحب. کہ اور وہ میرا ساتھی فوجی ہیلپ کے لیے بچاؤ بچاؤ چیخنے لگا، ساتھ تھا. میں نے چاہا ہاتھ پکڑ کے نکال لوں، جیسے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جیسے میرے بدن میں انگارے بھر گئے. کہ میں نے بہت چھڑانا چاہا، وہ تو بچنا چاہتا تھا، چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. فوجیوں کے پاس خنجر ہوتا ہے، کہ میں نے فوراً خنجر نکالا. وہ تکلیف ناقابل برداشت، اس حال میں میں نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ ڈالا. ہاتھ جائے اس کے ساتھ، جان تو بچے. ہاں یہ اللہ کا عذاب حق ہے، عذاب قبر. ہاں والجنت حق والنار حق والنبیون حق. تہجد کی دعا کا حصہ ہے یہ مسنون. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، ایک فارسٹ آفیسر تھے، جنگل میں ان کا جو ہے پوسٹنگ تھی. تو حضرت والد صاحب کو بہت سناتے تھے ایک واقعہ کی. حضرت ایک بار جنگل میں رہتے رہتے جانور مانوس ہو گئے تھے، تو مجھے ڈر اور نہیں لگتا تھا. وہ بھی سمجھ گئے تھے جانور خود سے بہت کم اٹیک کرتے ہیں، وہ ڈیفینس میں آتے بچاؤ کے لیے. کہ میں اپنی جو گن تھی سرکاری کہیں بھی رکھ دیتا تھا، گھومتا پھرتا تھا بے دھڑک. ایک دن کسی بات پہ ہاتھی بپھر گیا، ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا ہاتھی، اور میری طرف ہی لپکا بھاگا چلا آیا. میں نے موڈ پہچان لیا اس کا کہ یہ تو بہت غصے میں ناراض ہے، چھوڑے گا نہیں. کہتے جلدی سے میں تیزی سے درخت پہ چڑھ گیا. ہاتھی آیا قریب، اس نے دیکھا مجھے، درخت کو دیکھا، پھر زور لگایا اپنے سونڈ سے درخت کو اکھاڑنے کے لیے. تب مضبوط درخت تھا کہ کچھ دیر زور لگا کے لوٹ گیا. میں کہا جان بچی لاکھوں پائے. دیکھتا ہوں پھر لوٹ کے آ رہا ہے کچھ دور جا کے، اور واپس آیا تو سونڈ میں پانی بھر کے لایا.
ہاتھی نے، اور درخت کی جڑ میں پانی گرایا پھر ہلانے لگا۔ کس نے عقل دیا ہے؟ پیدا ہوتی انسان کے بچے کو تیراکی سیکھنی، سوئمنگ سیکھنا پڑتا ہے۔ مرغی کا بچہ تیرنے لگتا، بطخ کا، گائے بھینس کا، کس نے ماں کے پیٹ میں سکھایا ہے؟ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہتے ہیں پھر کچھ دیر ہلایا پھر پلٹ کے گیا۔ میں تو وہ کہے اب سمجھ گیا کہ اب میری جان جائے گی، مایوس ہو گیا۔ اسی حال میں اللہ سے دعا شروع کیا۔ جب آدمی اللہ کو پکارتا ہے مایوس ہو کے، اضطرار کی کیفیت، امن یجیب المضطر اذا دعا، سارے رشتوں سے مایوس ہو کے پروردگار کو پکارتا ہے، تو کون سی ذات ہے جو اس کی پکار کو سمندر کی گہرائی، تاریکی، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے بھی سن لیتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں میں نے دعا شروع کی، اللہ بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ کہتے ہیں اس نے ایسا، ابھی وہ ہلا رہا ہے، آخری سٹیج پہ ہے، درخت تب اکھڑا تب گرا کہ درخت کی جڑوں میں سے ایک بچھو نکلا، چھوٹا سا۔ والد صاحب کو خود سناتے تھے کہ ایسا چھوٹا سا، گیلی ہو گئی تھی نا، ایک چھوٹا سا بچھو نکلا، اور اس نے نکلتے ہی ہاتھی کو ایک ڈنک مارا، ایک، کہ جیسے بچھو کو ڈنک لگا ہے، ہاتھی کو بہت تیزی سے چنگھاڑا، چیخا درد سے بلک کے۔ انسان چلائے دہشت پھیل جاتی ہے، ہاتھی چیخے کہ حضرت جیسے ہی اس نے چیخا، اس کی چیخ سے ڈر کے مارے میرے ہاتھ سے درخت چھوٹ گیا، اور وہ کہتے ہیں میں ہاتھی کے اوپر گر گیا۔ کہتے ہیں میں گرا، بچھو نے ڈنک مارا، ہاتھی الٹ گیا، وہ کہتے ہیں میں درخت سے ہاتھی کے اوپر الٹ گیا۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں کتنا زہریلا بچھو تھا کہ ہاتھی، اس کا جسم گل گیا، میں اس کے پیٹ میں دھس گیا۔ لمحے بھر دنیا کس نے پیدا کیا؟ کیوں اللہ ڈراتے ہیں حرام نہ کھاؤ؟ ہاں، سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ ہاں، تو یہ دین میری آپ کی ضرورت ہے صاحب۔ لالچ نے بہن کے حق ادا، اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں آیا، قرآن پڑھ کے، اللہ والوں سے بیعت ہونے کے بعد، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بعد، ہر چیز لالچ کی وجہ سے بھی نہیں ہوتی، ماحول نہیں ہم نے بنایا ہے صاحب۔ امت میں خوبیاں ہیں، امت کو سمجھایا جائے۔ یہ بچے بڑے قیمتی ہیں، یہ پیچھے جو بچے جوان بیٹھے کچھ خاص میٹنگ کر رہے ہیں، شاید یہ چاہ رہے ہیں بیان دیر تک ہونا چاہیے، ایسی بات چل رہی۔ یہ ایک کالی ٹوپی والا جوان جو ہے، ادھر آگے آئیے، ہماری طرف آئیے، ہاں ہماری طرف دیکھیے، مشورہ کر رہے تھے، یہ اچھے بچے ہیں سب ماشاءاللہ۔ کوئی اہم بات تھی، اسی لیے ایک جوان اٹھ کے وہاں گیا، کھسکتا کھسکتا، جہاں تک جگہ پائیے سرکتے سرکتے چلے جائیے۔ تو سرک گیا وہاں۔ اب جہاں بھی سرکیے ہماری طرف دیکھیے، کیونکہ مجمع جب ہوتا ہے تو نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیے گا۔ چاہے یہ دیکھیے ایک صاحب اور کھسک رہے ہیں، کہنے والے نے کہا نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا۔ جہاں، ہاں اللہ ہر جگہ ہے صاحب، یہ اصل اللہ کی ذات پہ ہے۔ کہاں جاؤ گے اللہ کی نظروں سے بچ کے؟